السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مہمن قوم کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے جو میری کتاب مہمن قبائل کل اور آج سے ماخوذ ہے۔ میری یہ کتاب 2005 میں شائع ہوئی ہے۔ اس کا چیپٹر ہے مہمن تاریخ کے آئینے میں۔ مہمن فارسی زبان کا لفظ ہے۔ فارسی میں ماہ اور ماہ کے معنی ہے چاند، اونچائی، رتبہ اور مرتبہ، جبکہ مند ایک لاحقہ ہے جو مالک اور خاون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے دولت مند دولت کا مالک، صحت مند صحت کا مالک وغیرہ۔ اس طرح مومن کے معنی ہوئے چاند کی طرح خوبصورت اور اونچائی کا مالک یا اعلیٰ مرتبے کا مالک۔ لیکن چونکہ مومن قبیلہ ایک خالص پشتون قبیلہ ہے اور پشتو زبان میں اس قبیلے کا نام مومن نہیں بلکہ مومن بولا جاتا ہے، اس لیے مہمن اہل قلم نے اب مہمن کو فارسی اور اردو تلفظ اور لہجے سے پشتو میں تبدیل کر کے مومن لکھنا شروع کیا ہے، جو نہ صرف درست بلکہ قابل تعریف بھی ہے۔ لفظ مومن سے ملتے جلتے نام جیسے مامون، ممن خیل اور میون بھی مشہور ہے۔ جہاں تک مومن بابا کی شخصیت، تاریخ پیدائش یا دور کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں کوئی واضح روایت موجود نہیں، سوائے ایک دو ایسی روایات کے جن کی صحت بذات خود انتہائی کمزور ہے۔ مثلا یہ روایت کہ مومن بابا کی دوسری بیوی امیر افغانستان یعقوب خان کی بیوہ بیٹی تھی۔ یاد رہے کہ امیر یعقوب خان نے 870 عیسوی میں کابل کے شاہوں سے کابل چھین لیا اور غزنی شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس کے ساتھ اگر ہم مومن بابا کا شجرہ نسب قیس عبدالرشید تک درست تسلیم کرے تو یہ چٹی پشت میں قیس عبدالرشید سے ملتا ہے، اور قیس عبدالرشید کو مورخین پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر مانتے ہیں۔ اس طرح قیس عبدالرشید سے مومن بابا تک 200-250 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور 200-250 سال میں 6 پشتوں کی تبدیلی مناسب اور فطری معلوم ہوتی ہے۔ مومن قوم کا ذکر اور پشتونوں کے متعلق مستند اور تفصیلی معلومات ہمیں سب سے پہلے مغل شہنشاہ اول ظہیر الدین بابر کی خودنوشت سوانح حیات بابرنامہ میں ملتی ہے۔ یاد رہے کہ بابر کا دور 1482 عیسوی سے 1530 تک 48 سالوں پر محیط ہے۔ بابر نے اپنی سوانح حیات میں پشتونوں کے مختلف قبائل مثلا مومن، یوسف زئی، آفریدی، بنوچی، وزیر، غلجی وغیرہ کا ذکر مختلف مواقع پر تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ اس زمانے میں مومن لکڑ یعنی اپنے اصل ٹھکانے پر آباد تھی۔ مومن قوم کا تعلق پشتون نسل کے سڑبنی قبائل سے ہے۔ مومن، خلیل، دودزئی اور چمکنے کو مجموعی طور پر غوریہ خیل کہتے ہیں۔ چونکہ مومن پشتون نسل کی ایک شاخ ہے اور پشتونوں کی نسلی تاریخ کے متعلق ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ کیوں واضح نہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے ایسے اہم ترین علاقے جس سے تاریخ انسانی کے نامور فاتحین سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور لنگ، ظہیر الدین بابر، محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی جیسی ہستیاں گزری ہے، اس کے باوجود تمام قبائلی علاقہ جات یعنی فاٹا 1747 تک کسی باقاعدہ ریاست کی عدم موجودگی، مغل اور انگریزوں جیسے جابر حکمران کے مکمل تسلط سے آزادی، نصف صدی سے پاکستان کے جاری کردہ پولیس اور ٹیکس سسٹم سے استثناء اور خودداری پر مبنی خود مختار اور منظم طرز زندگی، قبائلی عوام کی جرت، بہادری، جفاکشی اور مستقل مزاجی کا بیان ثبوت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیل اور مومن جو غوریہ خیل قبائل ہیں قندہار کے شمال سے آئے۔ وہ قندہار کے قریب نوشکی جو غزنی سے تقریباً 30 میل جنوب میں واقع ہے اور لکڑو گڑا کے رہنے والے تھے۔ بابر ہندوستان پر حملہ کرنے سے پہلے قندہار کو فتح کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہندوستان پر فوج کشی کے لیے تیاری کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر سال قندہار پر حملہ کرتا رہا۔ ایک باقاعدہ ریاست کی عدم موجودگی کے باوجود غیور اور جفاکش قبائل 18 سال تک بابر کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے، لیکن آخرکار 1522 عیسوی میں بابر قندہار پر قبضہ۔ موجودہ علاقہ جات میں مومن کی آمد۔ انگریزی کتاب فاٹا کے مصنف شیر محمد مومن اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر لکھتے ہیں، مومن خالصتاً افغانی ہے بنسبت دوسرے پڑوسیوں کے۔
یہ 1400 عیسوی میں شمالی افغانستان سے آئے اور دریائے کابل کے شمال میں سکونت اختیار کی۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے باجوڑیوں سے کمالی اور مٹائی وادی جبکہ شنواریوں سے شلمان کا علاقہ قبضہ میں لے لیا۔ پشتو کتاب مومن بابا کے مؤلف محترم میراجان سیال اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 15 اور 16 پہ لکھتے ہیں، غوریہ خیل قبائل 1500 عیسوی کے درمیان میں قندھار کے غوڑہ مرغے سے ننگرہار تک آئے اور غزنی کی قرب و جوار میں ترنگ ندی کے کنارے رہنے لگے۔ بعد میں مزید نیچے آ کر لالپورہ اور جلال آباد کے درمیان رہائش اختیار کی اور اس کے بعد پشاور تک پھیل گئے اور 16ویں صدی میں پشاور کے گرد و نواح میں دلزاق قوم سے زمینیں چھین کر رہنے لگے۔ انگریز مورخ H.C. ویلی اپنی کتاب دی بارڈر لینڈ کے صفحہ نمبر 211 پر لکھتے ہیں، مومن 2 شاخوں میں تقسیم ہے، بر مومن اور کز مومن۔ یہ دونوں افغانوں کے غوریہ خیل شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ترناگ یا ترنگ اور ارغستان کے دریاؤں کے سرچشموں پر مقیم تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے 15ویں صدی کی شروع میں غزنی، کابل اور ننگرہار کے راستے ڈھاکہ تک آئے۔ یہاں سے کز مومن وادی پشاور آئے جبکہ بر مومن نے اصلی گندہاب میں ڈیرے ڈالے جس کے پہاڑوں میں ابھی تک مقیم ہے۔ ان دونوں مومندوں کی بہت سی قدریں آپس میں اب بھی مشترک ہے۔ انگریزی دور میں ضلع پشاور کے انگریز ڈپٹی کمشنر W.R.H. مرک اپنی کتاب دی مومن کے صفحہ نمبر 16 اور 17 پہ لکھتے ہیں، تاریخ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن بھی ان افغان قبائل کا ہم اصل اور ملتا جلتا قبیلہ ہے جو اندازتاً منگولوں اور ہزارہ کے حملوں کے دباؤ سے پہلے 13ویں اور 15ویں صدی کے درمیان کابل یا غزنی کے پہاڑوں سے مشرق کی طرف ہجرت کر کے سوات، بنیر، یوسفزئی، دیر باجوڑ اور مومن کے پہاڑوں میں رہنے لگے۔ یہاں سے انہوں نے یہاں کے اصل باشندوں، ہندوں اور دیگر افغان قبیلوں کو نکال دیا۔ مومندوں کی اصل سرزمین غوڑہ مرغے ہر لحاظ سے زرخیز اور آباد سمجھی جاتی ہے۔ مومندوں کی اصل سرزمین کی تصدیق کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قندھار کے قریب مومن کے نام سے ایک گاؤں آباد ہے جس میں آج بھی وہاں کے کوچی مومن موسم گرما گزارتے ہیں، جبکہ اولف کیرو اپنی شہرۂ آفاق کتاب دی پتان میں لکھتے ہیں، بابر کو قندھار کے قریب غلجیوں کے خلاف ایک لڑائی میں مومن قبائل سے واسطہ پڑا تھا۔ اس زمانے میں مومن مکڑ یعنی اپنے اصل ٹھکانے پر آباد تھے۔ یہ لوگ قندھار کے قریب نوشکی یا مشکی اور مکڑ کے اولف کیرو کے مطابق قبائلی روایات اور بابر کی تحریریں ثابت کرتی ہے کہ غوریہ خیل قبائل بابر کے زمانے تک وادی پشاور نہیں آئے تھے۔ افغانستان کے موجودہ شہر قندھار کی آبادکاری اور اس کے نام کی وجہ تسمیہ کے متعلق مشہور مورخ بیلیو نے اپنا ایک الگ نظریہ پیش کیا ہے۔ بیلیو لکھتے ہیں کہ یہ بات تو اب تقریباً ثابت ہو چکی ہے کہ البیرونی اور مسعودی نے جہاں جہاں قندھار کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا موجودہ قندھار سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان حضرات کے قندھار سے مراد گندہارا ہے، کیونکہ البیرونی اور غزنوی دور سے پہلے موجودہ قندھار شہر کا کسی بھی مورخ کی تحریر سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ بیلیوں کا خیال ہے کہ جب 5ویں صدی میں ہفتالیوں سفید ہنوں نے حملہ کر کے گندہارا کو فتح کر لیا، اس فتح کی تصدیق چینی سیاح سنگ پون نے بھی کیا ہے جو 520 عیسوی میں گندہارا آیا تھا۔ تو گندہارا کے لوگوں نے مغرب کی طرف ہجرت کی اور جہاں سکونت اختیار کی وہاں اسی گندہارا کے نام سے ایک بستی بنائی، یہی نام بعد میں قندھار بن گیا۔ بیلو کے مطابق یہ لوگ ترک وطن کے بعد نہ صرف ایک اور گندہارا یا قندھار بسانے میں کامیاب ہوئے بلکہ تقریباً 1000 سال بعد یعنی 15ویں صدی میں ان کے ایک مضبوط گروہ نے واپس آ کر اپنے آباء و اجداد کی زمینوں کو دلزاقوں اور ہندوں سے واپس لے لیا۔ لیکن اخون درویزہ بابا اپنی کتاب مخزن افغانی مصنفہ 1570 اور 80 کے درمیان میں لڑائی خخے اور ترین درانیوں کے اجداد کے درمیان قرار دیتے ہیں۔ خخے قبائل کی معروف شاخ یوسفزئی نے کابل آ کر الغ بیگ کے ساتھ اتحاد کیا اور اکٹھے رہنے لگے، لیکن کچھ عرصہ بعد باہمی اختلافات کی وجہ سے غوڑہ مرغے کے مقام پر دونوں میں لڑائی ہوئی۔ اس خونریز لڑائی میں الغ بیگ نے شکست کھائی۔ کچھ عرصہ بعد الغ بیگ نے پختون روایات سے ہٹ کر ایک منافقانہ کھیل کھیلا۔ انہوں نے یوسفزئی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ایک بڑی ضیافت میں سب کو مدعو کیا اور کھانے کے دوران اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان سب کا کام تمام کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ظالمانہ اور منافقانہ کارروائی میں تقریباً 700 بزرگ قتل کیے گئے تھے۔ اجتماعی قتل کا یہ واقعہ اندازتاً 1480 اور 1490 کے درمیان ہوا ہے۔
اس واقعے سے ملک احمد صرف 5 بزرگوں سمیت زندہ بچا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ بعد میں یوسف زیو کا بڑا خان بنا اور بہت نام کمایا۔ بچ جانے والے تمام یوسف زیو نے پھر ہجرت کی اور ننگرہار کے راستے وادی پشاور آئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ظالمانہ واقعے کے بعد ترین یعنی درانی قبیلے نے غوریہ خیل محمد خلیل داؤدزئی پر بھی عرصہ حیات تنگ کر دیا اور چند سال بعد وہ بھی ہجرت کر کے پہلے ننگرہار اور کچھ عرصہ بعد نیچے وادی پشاور آئے۔ اولفکیرو اپنی کتاب دی پتان میں راورٹی کے حوالے سے لکھتا ہے کہ 16ویں صدی کی ابتدائی نصف وادی پشاور میں غوریہ خیل قبائل کی بکثرت آمد کی ابتدا تھی۔ آئیے اب درجہ بالا تاریخی روایات کی روشنی میں محمد قوم کے اصلی وطن ہجرت کے دور اور ہجرت کی وجوہات کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد بابا افغانستان کے بادشاہ امیر یعقوب کے دور یعنی 9ویں صدی عیسوی میں زندہ تھے۔ محمد بابا کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں قیس عبدالرشید سے ملتا ہے، جسے مورخین پشتونوں کا جد اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اولفکیرو کی دی پتان اور کرنل احسان اللہ کی پشتون قبائل میں محمد کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے، یعنی قیس عبدالرشید، اس کے 3 بیٹے سڑبن، بٹن اور غرغشت، سڑبن کے پھر 2 بیٹے خرشبون اور شکربون، اور خرشبون کے پھر 1 بیٹا کند، اور کند کے 2 بیٹے غوریہ خیل اور خخے، اور غوریہ خیل کے 4 بیٹے محمد خلیل داؤدزئی اور چمکنی۔ ضلع محمد جو پہلے محمدی ایجنسی تھی، اس میں انسانی بودوباش کی قدامت۔ جہاں تک محمدی ایجنسی میں انسانی بودوباش کی قدامت کا سوال ہے تو محمد یا اس سے پہلے دلزاق محمدی ایجنسی کے اولین باسین نہیں، بلکہ محمدی ایجنسی میں انسانی بودوباش کے ملنے والی نشانیاں ہزاروں سال پہلے کا پتہ دیتی ہے۔ شیر محمد مومن اپنی کتاب فاٹا اے سوشو کلچرل اینڈ جیو پولیٹیکل ہسٹری میں صفحہ نمبر 2 تا 76 لکھتے ہیں، گندہار کو وسط ایشیا، کابل اور ایران سے ملانے کے کئی راستے محمدی ایجنسی سے گزرتے ہیں۔ ماضی میں ان راستوں کو مختلف لوگوں نے مختلف مقاصد مثلاً ہجرت، تجارت اور حملوں کے لیے استعمال کیا۔ مثلاً دنیا کے عظیم یونانی فاتح سکندر اعظم بذات خود محمدی ایجنسی کے مغربی سرحد ناوپاس تک آئے تھے۔ یہاں سے انہوں نے اپنے 2 جرنیلوں ہیپائسٹسن اور پردیس کو پشکلاوتی یعنی 400 فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے شہر پر قبضہ کر کے اس کے حکمران ایسٹس کو قتل کر دیا۔ 15ویں صدی میں محمدوں کے کئی گروہ گوشتا، باہر ڈاگ اور خاپخ کے راستے گندہار اور دانشکول تک آئے، اور 19ویں صدی میں خان آف لالپورہ کا علاقہ محمد کے راستوں پر تجارتی مال سے ٹیکس کا حصول آپ کی ریاست کا سب سے بڑا واحد ذریعہ آمدن تھا۔ یہ سب شہادت تاریخ کے اوراق میں بکھری پڑی ہے۔ 1978-79 میں افغان انقلاب کے دوران لاکھوں افغان مہاجرین نے بھی ہجرت کے لیے یہی راستے استعمال کیے۔ شیر محمد مومن فاٹا میں صفحہ نمبر 72 پر لکھتے ہیں، 600 سال قبل مسیح میں محمدی ایجنسی تاریخی اور دفاعی لحاظ سے گندھارا کا اہم علاقہ اور ایرانی سلطنت کا 7واں صوبہ تھا، اور پشکلاوتی یعنی 400 اس کا دارالحکومت۔ ظریف کورونا میں آرکیولوجیکل سروے نے محمدی ایجنسی میں انسانی بودوباش کو ہزاروں سالوں تک قدامت کا ثبوت فراہم کیا۔ ظریف کورونا میں جو مقبرہ دریافت ہوا ہے، اس میں 32 قبریں ہیں جو 3 مختلف ادوار سے تعلق رکھتی ہے۔ ان قبروں کا تعلق 900 قبل مسیح سے لے کر 1300 قبل مسیح تک ہے۔ اس قسم کی قبریں سوات اور باجوڑ میں بھی ملی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ قبریں آرین باشندوں کی ہے۔ ظریف کورونا میچنائی سے قبروں کے علاوہ سکے، گھریلو استعمال کے برتن اور دیگر اوزار بھی ملے ہیں جو آرین اور یونانی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمدی ایجنسی میں غزنوی دور یعنی 11ویں صدی کی واحد یادگار یکاون بازار سے صرف 1.5 کلومیٹر آگے غلنائی سڑک اور سبانخوڑ کے درمیان زیر زمین دریافت شدہ مسجد کانو قلعہ ہے۔ یہ مسجد صرف چند سال پہلے غیر قانونی کھدائی کے دوران اتفاقی طور پر دریافت ہوئی ہے۔ مسجد کا طرز تعمیر معماری کا نادر نمونہ ہے۔ عمارت کا قلعہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں خوبصورت پتھر اور دوسرے حصے میں پختہ اینٹیں استعمال ہوئی ہے۔
درجہ بالا شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ایک طرف موجودہ جدید ٹیکنالوجی اور سہولیات سمیت 21ویں صدی میں بھی محمد ایجنسی کے سنلاخ چٹانوں اور غیر آباد پہاڑوں کو ناقابل رسائی علاقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف یہی غیر آباد اور ناقابل رسائی دکھائی دینے والا علاقہ تقریباً 3500 سال سے انسانی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ اگر ایک طرف یہاں انسانی بودوباش کی ابتدا آرین جیسے قدیم ترین انسانوں نے کی ہے، تو دوسری طرف کوشان، ہندو شاہی اور غزنوی دور کے مسلمانوں نے بھی اسے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ اور اب جبکہ مورخین اس بات پر شش و پنج میں مبتلا ہے کہ کیا آرین قوم پختون قوم سے پیدا ہوئی ہے یا پشتون آرین کا حصہ ہے، ہم تھوڑا سا حسن ظن سے کام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ محمد ایجنسی کی سرزمین ابتدا سے پشتون سرزمین ہے، لیکن اس پتھریلی اور غیر آباد سرزمین میں کوئی ایسی خوبی اور کشش ضرور ہے کہ تاریخ کے کسی بھی دور میں انسانوں سے خالی نہیں رہی۔ شاید یہاں کے باسیوں کو آج کی طرح پہلے بھی اپنی ضروریات زندگی کی وافر دستیابی میں مشکلات درپیش رہی ہو، لیکن اب یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ محمد ایجنسی کی سرزمین ہزاروں سال سے مہذب لوگوں کے ذریعے آباد تھی